مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہفتہ وار ہمارا درس شریعت اور آج کا درس اور یہ محفل ہمارے بھائی ڈاکٹر منیر احمد کے ایصال ثواب کی طرف موسوم ہے. آج کے درس میں ہم 3 مسئلے سیکھیں گے. پہلا، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. دوسرا، اگر ہم نماز جنازہ میں لیٹ ہو جائیں، کچھ تکبیریں گزر گئیں، بعد میں ملیں تو کیا کرنا ہوگا. جبکہ تیسرا اور آخری مسئلہ، اگر ہم اتنا لیٹ پہنچے ہیں جنازے پر، وضو کرتے ہیں تو جنازہ چلا جائے گا، نہیں کرتے تو بغیر وضو کے جنازہ نہیں پڑھ سکتے. شریعت اس کے بارے میں حل کیا دیتی ہے. پہلا مسئلہ، جنازہ میں فقط 2 چیزیں لازمی ہیں. اگر وہ نہ پائی جائیں تو نماز جنازہ نہیں ہوتا. نماز جنازہ میں کتنی چیزیں لازم ہیں؟ اگر وہ پائی جائیں فرض ادا ہو جائے گا. اگر ان میں کسی بھی وجہ سے کوئی ایک چیز نہ پائی گئی تو سمجھیں سرے سے جنازہ ہم نے پڑھا ہی نہیں. امام سے وہ غلطی ہو گئی تو سرے سے پڑھایا ہی نہیں گیا. وہ کون سی ہیں؟ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور دوسری چیز ہے کھڑے ہو کے کہنا. بس اتنا مشکل ہے جنازہ پڑھنا، اور پڑھانا بھی یہی کچھ ہے. جنازے میں جو لازم چیزیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ نمبر 1، 4 مرتبہ، اور حالت کیسی ہو؟ دوسری چیز کھڑے ہو. عذر شرعی نہیں ہے تو شرعی عذر جہاں بھی ہوتا ہے شریعت اس کا راستہ پھر دیتی. یہ ہے اہم رکن نماز جنازہ پڑھنے میں. 4 بار اللہ اکبر اور قیام. اور البتہ 3 چیزیں نماز جنازہ میں سنت کا درجہ رکھتی ہیں. 2 رکن ہیں اور 3 کیا ہیں؟ سنت کا درجہ رکھتی ہیں. نمبر 1، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا. یہ نماز جنازہ پڑھنے میں سنت کا درجہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا. نمبر 3، میت کے لیے دعا کرنا. اب سنت کے مطابق اگر ہم جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل 5 چیزوں کا لحاظ. 4 مرتبہ اللہ اکبر، قیام، اللہ کریم کی حمد و رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام، اور میت کے لیے. جب یہ 5 چیزیں کسی کے جنازہ پڑھنے میں پائی گئی ہیں تو وہ سمجھے میں نے آقا کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جنازہ پڑھ لیا. اب یہ تقسیمیں مولویوں نے اپنی لا علمی کی وجہ سے کر رکھی ہیں. فلاں دعا نہیں آتی تو دھوکہ دینے آیا ہوا ہے، فلاں دعا نہیں آتی تو دھوکہ. یہ ان کی لا علمی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں. اسلام میں ایسی اول تو جنازہ ہونے کے لیے
کسی بھی دعا کا ہونا ضروری ہی نہیں ہے، کسی بھی دعا کا نفس جنازہ ادا ہو جائے، اس کے لیے تو صرف 2 کام ہے، 4 مرتبہ اور کھڑے ہونا۔ اب دنیا کا کوئی مسلمان آپ مجھے دکھا سکتے ہیں جس سے یہ 2 کام نہ ہوتے؟ یار بولو تو صحیح۔ اسلام کتنا آسان ہے، لیکن جن کو آتا نہیں انہوں نے مشکل بنا دیا۔ انہوں نے اب ایک بندے کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا الی آخر، یہ دعا نہیں آتی، وہ جنازے پہ چلا گیا، آگے پڑھانے والا ایسا شخص کھڑا تھا جس کو اتنا ہی پتا ہے یہ دعا پڑھے یہ تو جنازہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات ہے کہ وہ خود گناہ گار ہے، کہ اسلام میں ایسی بات موجود نہیں ہے کہ جو یہ دعا نہ پڑھے اس کا جنازہ نہیں ہوتا، اسلام میں ایسی بات ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلو اس کو کسی وجہ سے نہیں آتی تھی، جب امام صاحب نے آگے سے جملہ بولا جس کو یہ دعا نہیں آتی وہ میت کو دھوکہ دینے آیا ہے، یاد رکھنا کل کو تم نے بھی مرنا ہے، پھر تمہارے ساتھ بھی دھوکہ کیا جائے گا، بتائیں اس بندے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جس کو یہ نہیں آتی، جس کو یہ دعا، وہ دل میں کیا سوچے گا؟ کہے گا یار اس سے تو بہتر تھا میں آتا ہی نہ۔ حالانکہ جہالت یہاں قصور امام کا ہے، مقتدی کا نہیں، کہ امام کو خود ہی پتہ نہیں جنازے کا طریقہ اسلام نے کیا دیا ہے۔ یہ امام تو بن گیا لیکن امامت کا پتہ ہی نہیں، سادہ لفظ میں اس کو یہی کہیں گے نا ہم، امام بن گیا لیکن امامت کا، گاڑی دے دی آپ نے لیکن بندے کو ڈرائیو کرنا ہی، تو پھر جو کچھ حل ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، ظاہری جو دنیا ہے اس میں اگر مہارت نہیں ہے تو نقصان فی الفور نظر آ جاتا ہے، اور جو دین کا معاملہ ہے اس میں مہارت اگر نہیں ہے نقصان پوری دنیا کے نقصانوں سے بڑا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن فی الفور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ فی الفور اس کی سمجھ آئے گی جب ہماری روح اسرائیل آ کے قبض کر لے گا، اس وقت سمجھ آئے گی کہ جب تجھے خود ہی نہیں پتا تھا تو دوسروں کے معاملات کیوں خراب کرتا رہا، دوسروں کے معاملات کیوں خراب کرتا رہا۔ اللہ تعالی ہمارے ائمہ مساجد کو ہدایت عطا فرمائے، کم از کم وہ دین سیکھیں پھر اس طرف آئیں۔ جیسے ہر فیلڈ میں یہی ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی گاڑی ہے 40-50 لاکھ کروڑ روپے کی ہوگی، یہ جو چلتی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں، تو جو ان کے مالکان ہیں میں نے آج سے آپ کی گاڑی چلانی ہے، مجھے چلانے دے گا؟ کہے گا کہاں سے آئے آپ کو چلانی آتی ہے؟ ہاں جی آتی ہے۔ اس کے لیے کوئی سند ہے آپ کے پاس؟ کوئی ڈگری ہے اس کے لیے؟ کوئی لائسنس؟ کوئی یہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کو واقعی چلانی آتی ہے؟ یہ ساری باتیں ہوگی ہی نہیں ہوں۔ پھر آج کروڑ روپے کی میری گاڑی ہے، 50 مسافر ساتھ جانے، تجربہ کتنا ہے؟ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اوے تیری کروڑ کی گاڑی کیا حیثیت رکھتی ہے دین کے سامنے؟ جو پورے دین کی گاڑی کو چلانے ہیں اسے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے کہ تجھے خود چلانی آتی ہے، تو نے خود اس کو سیکھا ہے، تیرے پاس کوئی مہارت، اسے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ٹکے سے بھی کم درجے کی جو گاڑی ہے اس کے لیے 200 قیودات لگی ہوئی ہیں۔ اب میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ ہمارے دلوں میں نقصان صرف دنیاوی دولت کا نقصان کہلاتا ہے، کیونکہ جس کے پاس جس چیز کی جتنی محبت ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، اس کے نزدیک نقصان بھی صرف اسی چیز کا ہوتا ہے۔ ہم نے دین کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے، ہم دین متین کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہی نہیں ہے۔ جیسا بدھو پرلے درجے کے زمانے کا جاہل ترین بندہ داڑھی رکھ کے سر پہ امامہ رکھ کے آ جائے، وہ ہمارا امام بھی ہے، مفتی بھی ہے، مدرس بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہم نے کبھی نہیں پوچھنا کہ بھائی تو جو پورا قرآن اور حدیث ہمیں سکھانے آیا ہے تجھے خود کوئی پتا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی شرط ہوتی ہے، ناراض بھی نہ ہونا۔ آپ کو پتہ ہے ہم سیدھی بات کرنے کے عادی ہیں، ناراض بھی نہ ہونا، یہ حق بھی ہے ہمارا۔ سیدھی بات اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمیں ایک پتہ ہوتا ہے جب اس کو رکھنے لگتے ہیں،
بھائی آپ زمانے کے اعتبار سے آپ کے اخراجات تو نہیں بڑھتے؟ بس ہمیں صرف اس بات کا پتہ ہوتا، جیسے ہمارے گھر کے اندر مہنگائی آئی ہے، کہیں تیرے گھر میں مہنگائی تو نہیں آتی؟ اگر وہ کہہ دے آتی ہے تو زمانے کا سب سے بڑا مجرم وہی امام ہے کہ اس نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ میرے گھر بھی مہنگائی کا تعلق ہے۔ سب سے بڑا مجرم وہ امام بنتا ہے، ہماری نظروں میں نہیں بنتا؟ بولتے کیوں نہیں ہے آپ؟ یہ اس کا جرم ہے کہ اس نے کہا کہ جو مہنگائی تیرے گھر سے تعلق رکھتی ہے وہ میرے گھر سے بھی۔ ہم نے صرف اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، اگر تو بنا ہے لکڑ کا امام ہمیں قبول ہے، نہ اس کے گھر میں چولہا جلتا ہو، نہ اس کے بچوں کو دودھ کی ضرورت ہو، نہ جناب والا اس کو کپڑوں کی کوئی حاجت ہو، نہ اس کو جوتے کی ضرورت ہے، نہ اس کے بچوں کی کوئی فیسز ہیں، کچھ بھی نہیں، اس کا خرچہ کوئی نہ ہو، ہم ایک ہی ڈگری دیکھتے ہیں، تیرا خرچہ کوئی نہیں ہے، آ جا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو آ جا والے ہیں نا، یہ بھی اپنی خیر نہ منائے، قیامت کے دن تو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ نااہل کو اہل کا منصب نااہل کو دینے والا برابر کا مجرم ہے کہ نہیں؟ ہم جو ایک ظالم کو ووٹ دیں گے، مسئلہ ذہن میں رکھنا، کل کو وہ کھڑا ہو کے شرابیں پیے گا، ظلم کرے گا غریبوں پہ، یتیموں مسکینوں کا حق کھا جائے گا، آپ سمجھتے وہ ایم این اے اکیلا مجرم ہے؟ جنہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے وہ برابر کے شریک نہیں ہے؟ امام کو سلیکٹ کرنے والوں کا بھی حشر یہی ہونا۔ یہ صرف لکڑ کی ڈگری دیکھنے والے بھی غور کریں، جیسے میرے گھر کا خرچہ ہے، امام کے گھر کا خرچہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ جو مہنگائی میرے گھر سے تعلق رکھتی ہے، امام کے گھر سے بھی وہی تعلق رکھتی ہے۔ یہاں متکبرانہ انداز میں جملے بولے جاتے ہیں، میرے ایک بیٹے کا اتنا خرچہ ہے جتنا ہمارے مسجد کے امام کی تنخواہ بھی نہیں ہے۔ یہ متکبرانہ انداز، یہ جتنا تکبر آیا ہے نا، یہ صرف دنیا کی زندگی میں چل سکتا ہے، سانس نکلتے ہی یہ سارا تکبر فرشتے نچوڑ کے رکھ دیں گے کہ تو دین کے ماہرین پہ یوں تکبر کرتا تھا، ان پہ ظلم ہوتا رہا، پھر تم تکبر کرتے تھے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ اس کے پورے گھر کی جتنی تنخواہ ہے اس سے زیادہ میرے ایک بچے کا خرچہ ہوتا ہے ماہانہ۔ یہ تیرا متکبرانہ انداز خاک میں ملا دیا جائے گا، کوئی چیز تیرے کام نہیں آئے گی، کیونکہ رب ہر گناہ کی معافی دے دیتا ہے، شرک اور تکبر کی معافی رب کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ وہ کہتا ہے بڑائی تو صرف مجھے ہی ہے، کبریائی صرف میرے لیے۔ تو کون ہوتا ہے اکڑ کے چلنے والا؟ تو کون ہوتا ہے یوں متکبرانہ انداز سے اور پھر ان لوگوں پہ باتیں کرنے والا جن کو میں نے شریعت میں خواص کا درجہ دے رکھا ہے، جو میری شریعت کی تبلیغ کرتے رہے، ان پہ تو مذاقیں کستا تھا۔ آ ذرا پھر تیرا علاج کرتے ہیں۔ خدا را جہاں کہیں بھی اگر کہیں اللہ آپ کو موقع دے اس طرح سلیکٹنگ کے لیے، تو کم از کم اس کی ڈگریاں بھی دیکھ لیا کرو، کم از کم اس کی حالت بھی دیکھ لیا کرو کہ بندہ اپنا ہے، کوئی غیر تو نہیں، ثانیاً پڑھا لکھا ہے، کوئی جاہل تو نہیں۔ یہ ہے جنازہ، 4 مرتبہ کھڑے ہونا یعنی قیام، اللہ کی حمد ہو، سرکار دو جہاں علیہ السلام کے لیے درود ہو، اور میت کے لیے اب آپ کی مرضی ہے، حمد و ثنا میں جو لفظ آپ کو شریعت میں آتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں بہتر ہے جو آپ نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، جو آپ نماز میں اللہ کی حمد و ثنا کے لیے۔ آگے آگے درود کا معاملہ، کائنات میں جتنے درود ہیں جن میں کفری اور شرکیہ کلمات قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ ہوں، اگر کہیں کوئی ایسا ہے تو کوئی درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور زیادہ بہتر ہے نماز والا درود پڑھنا، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جس کو درود دعا کے لیے قانون کیا ہے؟ جتنی دعائیں قرآن میں آ گئی ہیں، جتنی دعائیں حدیث مبارکہ میں آئی ہیں، اگر ان سینکڑوں دعاؤں میں سے کوئی ایک بھی آپ کو آتی ہو تو آپ پڑھ لیں، آپ نے جنازہ آقا کریم کے طریقے کے مطابق پڑھ لیا۔ کوئی شرط نہیں ہے فلاں پڑھو گے تو ہوگا، فلاں پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے۔ مطلق دعا، مطلق دعا، مطلق کیا ہے؟ دعا ہے۔ رب اجعلنی کس کس بھائی کو نہیں آتی؟
اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کس کس بھائی کو نہیں آتی؟ اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی کس کو نہیں آتی یار؟ فرمایا اگر تجھے کوئی ایسی حالت ہے پورے قرآن کے ذخیرے سے، پوری احادیث کے ذخیرے سے کوئی دعا بھی نہیں آتی، کوئی دعا بھی، کم از کم پھر ایسی مانگ جس کا دنیاوی مناسب اور دنیا کی دولت سے تعلق نہ ہو، تب بھی جنازہ ٹھیک ہے۔ یہ ہے جنازہ پڑھنے کا طریقہ۔ دوسرا مسئلہ، اگر ہم لیٹ آئے ہیں، مثلا امام صاحب 2 تکبیریں کہہ چکے تھے، 2 تکبیریں ہم بعد میں آئے، تو اب جب امام تیسری تکبیر کہے گا ہم بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے، ہم بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو 2 تکبیریں ہمیں ملی ہیں، 2 رہ گئی ہیں، 2 ملی ہیں اور 2 جیسے ہی امام سلام پھیرے گا اب آپ وہاں کی حالت کو دیکھیں گے، وہاں کی اگر آپ سمجھتے ہیں میری ثنا بھی رہ گئی تھی، درود شریف بھی 2 تکبیریں چھوٹی ہیں نا جو مثال فرض کی ہے، میں تکبیرات بھی کہہ سکتا ہوں اور ثنا اور درود بھی، اتنی دیر لوگ کھڑے رہیں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ تکبیریں بھی پڑھیں، درود شریف بھی، ثنا بھی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں حالات ایسے ہیں کہ جیسے ہی جنازے کا سلام پھرتا ہے تو لوگ آگے پیچھے ہونا، جیسا کہ ہمارے زمانے میں یہی حالت، اور اس میں کوئی جرم یا گناہ والی صورت نہیں ہے، میں نے تو مسئلے کے اعتبار سے دونوں صورتیں بیان کرنی تھی، ہمارے زمانے میں یہی دوسری صورت ہے۔ تو اب شریعت مطالعہ آپ کو کہتی ہے امام کے ساتھ آپ ملے، آپ کی 2 تکبیریں، 1 تکبیر، تیسری تکبیر کوئی رہ گئی، آپ صرف اتنی بار اللہ اکبر کہہ لیں، آہستہ اور ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، تو آپ کا جنازہ شریعت کے مطابق ادا ہو گیا۔ جتنی تکبیریں، اپنے زمانے میں اسی دوسری صورت کو ہم نے اپنانا ہے، کیونکہ لوگ فوراً نا ارد گرد چلنا شروع ہوتے ہیں، اور یہ کوئی کم از کم اعتراض کرنے والی بات نہیں ہے۔ اگر ہم انصاف سے دیکھیں تو اگر بندہ کوئی جنازہ پڑھ کے اس کو کوئی جلدی ہے یا کوئی اس کا اور مسئلہ ہے، وہ جانا چاہتا ہے دعا سے پہلے، تو آپ اس کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو گناہ گار، ہمارے ہاں ظلم یہ ہے خود کبیرہ گناہ بھی کریں تو عاشق رسول ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرا ایک مستحب کو بھی چھوڑ کے چلا جائے تو وہ گستاخ رسول بن جاتا۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑا المیہ ہے، شریعت سے دوری کی بنا پر، شریعت سے۔ ہاں اگر کسی کا نظریہ یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا گناہ ہے، جنازے کے بعد دعا کرنا بدعت ہے، جنازے کے بعد دعا کرنا حرام ہے، تو اب وہ شخص گناہ گار ہے اگرچہ دعا میں کھڑا بھی رہے۔ اللہ سے مانگنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اللہ سے مانگنا کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اللہ سے مانگنا یہ حرام ہو سکتا ہے؟ یار پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا۔ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور اکیلا بھی نہیں، سینکڑوں کا مجمع ہے، اجتماعی دعا کی شریعت میں بہت بڑی اہمیت آئی ہے، ورنہ بندہ تو ایک ہوتا ہے فاتحہ کو پڑھنے والا۔ میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھ رہا ہوں، اسی پہ پتہ نہیں کتنے دلائل شریعت نے رکھے ہیں۔ بندہ تو فاتحہ کو نماز میں پڑھنے والا، سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے والا، اجتماعی دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ ایاک اعبد و ایاک استعین کیوں نہیں پڑھتا؟ واحد کا صیغہ اعبد آتا ہے، نعبد نہیں آتا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کیا پڑھتے ہیں فاتحہ میں؟ اعبدو کہ نعبدو؟ حالانکہ اعبدو جب اکیلا بندہ کہے گا تو اس کو کہنا پڑے گا اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں اپنے رب کی، میں عبادت کرتا ہوں اپنے۔ اور قرآن نے اسلوب اعبدو کا رکھا ہے یا نعبدو کا رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے؟ جمع کی طرف اشارہ کیوں کیا ہے؟ بتایا ہے کہ اجتماعیت رب کو بہت زیادہ پسند ہے، تم جمع ہو کے دعا کرو گے تو اس جیسی دعا ہی کوئی نہیں ہوگی۔
اب کیوں کہا جاتا ہے عرفات شریف کی دعا نہایت ہی مقبول ترین دعاؤں میں سے شمار ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان پورے ورلڈ سے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. جتنا زیادہ مسلمان اکٹھے ہوں اتنا زیادہ چانسز ہوتے ہیں جلدی دعا کی قبولیت کے. تو ایک بندے کے دعا کرنا کو جا 200-300 بندے کا دعا کرنا، اسی طرح 30-40 لاکھ کا دعا کرنا ہو جا، اسی طرح نستعین اور استعین کا فرق ہے. تو کوئی اگر کہتا ہے کہ دعا مانگنا گناہ ہے، وہ مانگ بھی لے تب بھی گناہ گار ہے. اور کوئی کہتا ہے نہیں جی بس ٹائم نہیں تھا ہم نے نہیں مانگی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، نہ آپ اس پہ کوئی فتویٰ لگا سکتے ہیں، نہ آپ اس پہ کوئی فتویٰ. تو ویسے ہی مفتی کا کام ہوتا ہے، عام بندے کو تو شریعت اجازت ہی نہیں دیتی، اور مفتی بھی اپنی مرضی کا فتویٰ نہیں دے سکتا. جو اس کو شریعت کہتی ہے وہ اس کے مطابق چلتا ہے. جو قرآن کی تشریح یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یا جو فقہاء اربعہ نے ان کو سمجھا، ظاہر ہے ہماری اتنی عقلیں نہیں تھی، ائمہ اربعہ نے جو اس کو سمجھا اس کے مطابق جو شریعت ہمیں کہے گی اس کے مطابق عمل کریں گے تو ثواب ہے. اگر ہم اپنی مرضیاں کریں گے تو پھر الٹا وبال ہوگا. الٹا تو جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں اپنے زمانے میں، سلام کے بعد فقط کیا کرنا ہے، اتنی بار تکبیریں نہیں، اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دینا، اللہ اکبر کہہ کے. تیسرا مسئلہ، بندہ لیٹ پہنچا ہے، اس نے وضو نہیں کیا اور ادھر اس نے دیکھا کہ امام تکبیر کہہ چکا ہے جنازے کی، یا کم از کم طریقہ بتا رہا. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب جنازہ ہونے والا. ظاہر ہے وضو پہ ٹائم لگتا ہے، وضو پہ کیا لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. اب وہ سوچ میں کھڑا ہے کہ میں کیا کروں. اب وہ سوچ میں کھڑا ہے کہ میں، اگر تو اس نے شریعت مطہرہ کو سیکھا ہوگا تو جنازہ پڑھ لے گا، جنازہ پڑھ لے گا، وضو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وضو کی بھی حاجت نہیں پڑے گی. لیکن یہ اسی وقت اجازت ہے جس وقت آپ دیکھتے ہیں اگر میں وضو کرتا ہوں تو جنازہ ختم ہو جائے گا. اس مسئلے کی اجازت کس وقت ہے، اگر میں وضو کرتا ہوں، اگر میں وضو کرتا ہوں تو نماز عید ختم ہو جائے گی. دونوں کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے، یعنی ہر اس نماز کے لیے یہ مسئلہ ہے جس کا خلیفہ کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر نماز رہ گئی ہے تو اس کا بعد اس کو ہم ادا نہیں کر سکتے اکیلے. اب نماز جنازہ اگر چلی جائے آپ اکیلے ادا کر سکتے ہیں، نماز عید چلی جائے آپ اکیلے ادا کر سکتے ہیں. تو جس نماز کا خلیفہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے، اس میں اس مسئلے کی شریعت نے ہمیں کیا دی ہے، اجازت دی ہے. اب ہم کیا کریں گے، تیمم کریں گے. کیا کریں گے، لیکن کس وقت، جب وضو کرتے ہیں تو جنازہ ختم ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے. اس سے پہلے کیا تو جنازہ آپ کا نہیں ہوگا. اگر وضو کرتے ہیں تو جنازہ، اگر وضو کرتے ہیں تو عید کی نماز کا سلام امام، تب یہ مسئلہ ہے. پھر کیا کرنا ہوتا ہے، تیمم کرنا ہوتا ہے. جہاں آپ کھڑے ہیں یہ دیوار ہے مثلا، اس کے ساتھ ہاتھ لگا کے تیمم کا طریقہ اسلام نے، احناف کے ہاں اس کے اندر 3 شرطیں ہیں، یعنی 3 چیزیں اپنائی گئی تو تیمم ہو جائے گا. 3 چیزیں اپنائی گئی تو تیمم، وضو یا غسل کا تیمم ایک ہی ہے، وضو یا غسل کا تیمم ایک ہی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے، نیت کرے میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنے لگا ہوں. یہ نیت، وضو میں ہمارے نزدیک نیت سنت ہے کہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنے لگا ہوں، جبکہ تیمم میں احناف کے نزدیک جو نیت ہے یہ فرض کے درجے میں، اگر نیت نہ ہوئی تو تیمم نہیں ہوگا. وضو میں پاکیزگی کی نیت نہ ہوئی بندہ پاک ہو جائے گا لیکن ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ خلاف سنت وضو ہو گیا، خلاف سنت وضو ہو گیا. اب پہلے نیت کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. بظاہر وہ جگہ آپ کو پاک نظر آئے، مٹی کی جن سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہاتھوں پہ مٹی لگے، یہ کوئی ضروری نہیں. اب یہ جو آپ ٹائل دیکھ رہے ہیں آپ کے ارد گرد مسجد میں لگی، اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی تیمم. اسی طرح جو دیواریں بنی ہوتی ہیں ان پہ اتنا گرد و غبار موجود ہی ہوتا ہے کہ جو ضروری ہے تیمم کے لیے. سادہ لفظ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مٹی تو ہاتھوں پہ لگی نہیں تو تیمم کیا ہوگا. یہ کوئی پانی تھوڑی ہے کہ پانی لگے گا اور دھلے گا تو پھر ہی.
بس مٹی کی جنس پہ، پاک مٹی کی جنس پہ کوئی چیز ہو اس پہ آپ نے ہاتھ پھیر دینا. پہلی شرط، پہلا فرض، پہلا رکن تیمم کا کیا ہے؟ پاکیزگی کی. اور دوسرا دونوں ہاتھ ماریں گے اس چیز پہ، اپنے چہرے پہ پھیریں گے. یہ چہرے کی تعریف. کوئی جگہ بھی خالی نہ رہے جہاں آپ ہاتھ نہ پھیرو. یوں نہیں پھیر سکتے، یوں پھیرنا ہوگا. یوں پھیرنے میں بہت ساری جگہ خالی رہ جائے، خصوصاً آنکھ کے نیچے والا حصہ. یوں پھیرنا ہوگا، یوں پھیرنا ہوگا. یعنی کوئی جگہ ایسی نہ بچے جہاں آپ کا ہاتھ. یہ دوسری چیز تھی. تیسری کیا ہے؟ پھر ایک ضرب اور لگائیں گے، یعنی ہاتھ ماریں گے اس چیز پہ جو مٹی کی جنس سے ہے. اس ہاتھ کے ساتھ کوہنیوں سے لے کر یہاں تک اس طرح پھیریں گے. انگوٹھی پہنی ہے تو اتار کے رکھنی ہوگی. وضو کی حالت میں تو پانی نیچے چلا جائے گا جب انگوٹھی تھوڑی بہت ڈھیلی ہوتی ہے. ٹائٹ ہو تو وضو میں بھی اتارنی پڑتی ہے. ظاہر ہے اب تو ہاتھ نہیں پھرے گا نا، تیمم تو ہاتھ نہیں جائے گا نا انگوٹھی کے نیچے، تو اتارنی پڑے گی. اس کو ادھر، اس کو ادھر، بندہ فوراً جنازے میں شریک ہو جائے. سمجھ آ گیا تیمم کا طریقہ؟ نیت کرنی ہے، ایک ضرب لگانی ہے چہرے پہ ہاتھ، لیکن کوئی جگہ خشک نہ رہے جس جگہ پہ ہاتھ نہ پھرا ہو. دوسری ضرب لگانی ہے کوہنوں سمیت، دونوں بازو پہ ہاتھ پھیر لینے ہیں. بندہ نماز جنازہ کے لیے پاک ہو گیا. لیکن یاد رہے جب وقت نہ ہو، جب وقت، اس وقت جنازے کے لیے یا عیدین کے لیے جو تیمم کیا جائے گا، جو تیمم، اس تیمم کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس کا تو خلیفہ کوئی نہیں تھا، اس لیے اجازت ہے. آپ آئے، آپ دیکھتے ہیں میں وضو کرتا ہوں تو جماعت، فرض نماز کی، جمعہ کی جماعت، آپ کہیں چلو تیمم کر لیتے ہیں، اس طریقہ تو سیکھا ہے. اسلام نہیں مانتا آپ کے اس طریقے کو، کیونکہ جماعت کے بعد نماز خلیفہ اس کا کھڑی ہے. جماعت گئی ہے تو کیا ہو گیا؟ آپ خود نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. جمعہ چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ دوسری جگہ مل جائے ٹھیک ہے، ورنہ ظہر کی نماز تو پڑھی جا سکتی ہے نا. یعنی ان نمازوں کا خلیفہ پیچھے کھڑا ہے، لہذا یہاں تیمم سے گزارا. عیدین اور جنازے میں کیونکہ پیچھے خلیفہ کوئی نہیں کھڑا کہ اگر نکل گئی تو کیسے پڑھیں گے، تو اس لیے اسلام نے کہا تیمم کر کے. البتہ جب وقت نہ ہو اور تیمم کیا گیا جنازے عیدین کے لیے، تو اس تیمم کے ساتھ ہم فرض نماز، ہاں اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم جنازہ پڑھنے گئے یا عید پڑھ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ بنا کہ وہاں پر پانی ہی نہیں ہے، سرے سے ٹائم ہے کہ ہم وضو کر سکتے ہیں لیکن پانی ہی نہیں ہے. کوئی ایسی صورت بن گئی، کوئی ایسی، یا مریض ایسا ہے جو جنازہ یا عید کی نماز پڑھنے گیا، اس کو ڈاکٹر نے ٹھنڈے پانی سے بھی روکا ہوا ہے. ماہرین نے، یہ ذہن میں رہے، ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل اسی وقت کیا جا سکتا ہے جس طرف کا مسئلہ ہے اس نے اس میں اسپیشلسٹ کیا ہو. میرے جیسے ڈاکٹر کی بات نہیں مانی جائے گی. اب ہر گلی میں 3-4 ڈاکٹر میرے جیسے بیٹھے، آپ کہیں گے جی اس جیسے، حقیقت ہے میرے جیسے ہی ہیں، آپ جیسے ہی ہیں. وہ ان کو کچھ نہیں آتا سوائے چاند ایک میڈیسن کے. بخار ہو تو اس کو لکھ کے دے دیں، فلاں مسئلہ ہو تو اس کو لکھ کے دے دیں، فلاں ہو تو. ایک ہفتے میں میرے ایک بہت قریبی دوست ڈاکٹر ہیں، 2-3 چیزوں میں اسپیشلسٹ ہیں. مجھے کہنے لگے آپ جیسا بندہ اگر ایک ہفتہ مجھے دے دے تو یہ جتنے اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں ان سے آپ اچھے ڈاکٹر بن سکتے ایک ہفتے میں. لیکن شریعت اس کو ڈاکٹر نہیں سمجھتی. شریعت وہی ہے کہ اس نے جو ڈاکٹر کے لیے اس زمانے میں ضروری علم تھا، کیا اس نے وہ حاصل کیا؟ کیا اس نے وہ علم حاصل کیا؟ اس ڈاکٹر سے اجازت تھی آپ کا مرض ایسا ہے، نہ ٹھنڈا پانی استعمال ہو سکتا ہے وضو میں، نہ گرم پانی استعمال ہو سکتا ہے. ایک صورت یہ، اور دوسری یہ کہ سرے سے پانی ہی. اب جو تیمم کیا گیا خواہ جنازے کے لیے خواہ عیدین کے لیے، جب تک یہ دونوں عذر باقی رہیں گے، اگر تیمم باقی ہے تو فرض نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں. مسئلہ سمجھ آیا تو آگے بتایا کریں، نہ آئے تو دوبارہ پوچھ لیا کریں، بتانے کی اجازت نہیں ہوگی. آخری بات یہ بھائی عبدالغفار نے کل اس طرف ذہن دیا تو میں نے کہا انشاءاللہ عرض کریں گے. جب کسی پارک میں یا میدان میں جنازہ ہوتا ہے تو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو جوتے سمیت ہی جنازہ پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پاؤں کو اگر مٹی لگ بھی جائے گی تو دھو ڈالیں گے.
سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بندے کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں آ گیا اور میں کیا کرنے آیا، اور میں پھر بھی یہ تو ہے ایک افضلیت. ظاہر ہے فقہ کے مسائل شریعت کے اور ہوتے ہیں، افضلیت کا درجہ اور ہوتا ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اگر جوتا پہن کے نماز جنازہ پڑھی ہے یا جوتا اتار کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھی ہے، دو صورتیں ہوتی ہیں نماز جنازہ میں جوتا پہننے کی. ایک ہے جوتے سمیت، پاؤں جوتے میں ہیں، جنازہ شروع کر دیا. ایک ہے کہ جوتا اتار دیا اور پاؤں اس جوتے کے. دونوں کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر جوتا پہنے ہوئے اس نے نماز جنازہ پڑھی ہے، جوتا پہنے ہوئے نماز جنازہ پڑھی ہے، تو اب دو شرطیں ہیں نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے. نمبر ایک، اس کا جوتا بھی پاک ہو. نمبر دو، جس جگہ پہ کھڑا ہے، جس زمین کے حصے پہ جوتا آیا ہوا ہے، اس زمین کے حصے کا پاک ہونا بھی لازم ہوگا. کس صورت میں؟ جب جوتا، تو جوتے کا مکمل جوتے کا پاک ہونا شرط، اور اس کے نیچے والی زمین کا بھی پاک ہونا. تو جوتوں کی جو حالت ہے وہ آپ سب کے ہیں. کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ میرا جوتا پاک ہوگا. اگر اس نے جوتا اتار دیا اور پاؤں اوپر رکھ دیا تو اس صورت کے اندر اس کے جوتے کا پاک ہونا شرط ہوگا. پہن کے کھڑا ہے تو جوتا پلس زمین، اتار دیا اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے تو فقط جوتے کا پاک ہونا. اگر وہ پاک نہ ہوا تو اس بندے کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. تو کیونکہ جوتا اس نے جان بوجھ کے پہن کے نماز جنازہ شروع کی ہے نا، بھول کے تو نہیں کھڑا نا. تو اگر وہ ناپاک ہوئی تو سخت گناہگار بھی ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے جان بوجھ کے بندہ نماز شروع کر دے بغیر وضو کے، گناہ ہوگا سخت کے نہیں ہوگا. تو جوتے اس نے بھولے سے نہیں پہن رکھے، جان بوجھ کے پہنے ہوئے کہ میرے پاؤں کو کہیں مٹی نہ لگ جائے. تو کل کو اس پورے جسم نے مٹی میں جانا ہے. اگر تیرے جوتے ناپاک ہوئے اور یہ بہت بڑا تو نے گناہ کیا اور اسی وجہ سے ہی رب ناراض ہو گیا تو پھر تیرے جسم کا کیا بنے گا؟ یہ ساری صرف سوچنے والی باتیں ہیں، مشکل کام کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں چاہیے ہم قرآن اور حدیث کو سیکھ لیں، یقین جانیں جیسے آپ دنیا میں چل رہے ہیں چلتے رہیں گے. کچھ تھوڑی بہت تبدیلی آئے گی، اگر کوئی کام خلاف شرع ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. آپ کی زندگی کے دین ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ آپ دین سیکھ لیں تو آپ کے دنیاوی معاملات میں مداخلت شروع کر دیں. نہیں، بلکہ دین سیکھنے سے آپ کے دنیاوی معاملات میں دین کی وجہ سے رب برکتیں عطا فرما دیتا ہے. مداخلت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ مزید کرم نازل فرما دیتا ہے، رحمت نازل فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلہ سے مجھے آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے شریعت سیکھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الصلاة